میں بات چل پڑی، مولانا نانوتوی کا نام آیا تو ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں آپ کو پتہ چلے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر حاضر دماغ تھے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی سوال کرتا ہے اور سوال کر کے ہندو پوچھتا ہے کہ مولوی قاسم ایک بات تو بتاؤ کہ جو جانور تم خود ذبح کرو وہ کھا لیتے ہو اور جو جانور خدا مار دے اس کو نہیں کھاتے، خود مارے تو حلال ہے، خدا مارے تو حرام ہے، جانور مر جائے تو حرام ہو گیا، تم نے چھری چلائی تو حلال ہو گیا، خدا مارے تو حرام ہے، تم مارو تو حلال ہے۔ مولانا نانوتوی کا پھر فلسفہ ہے کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے اچھا ایک نلکا تم نے لگایا، ایک خدا نے لگایا، تمہارے نلکے سے پانی آئے تو پی لیتے ہو، خدا نے جو لگایا اس سے آئے تو نہیں پیتے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا ایک نل یہ ہے، ایک نل وہ ہے، خدائی نل کا حرام ہے، تمہارے نل کا حلال ہے، تو جو جواب تم دو گے وہی جواب میں دوں گا۔ اب اس کا کچھ جواب نہیں بنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہندو پوچھنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں، مسلمان کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، کافر کا جنازہ بھی اٹھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ مسلمان اپنے جنازے کو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا دیتے ہیں، اور کافر کو دیکھو وہ جنازے کو دفناتے نہیں ہیں، اپنی میت کو جلا دیتے ہیں۔ تو مسلمان دفنا دیتا ہے، کافر جلا دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا نانوتوی نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے خزانہ ہے، کافر کفر کی وجہ سے کچرا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفنایا جاتا ہے۔ یہ مولانا نانوتوی کے عجیب علوم تھے۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کرنے کے لیے ایک مباحثہ میں پہنچے، مولانا نانوتوی پہنچے اور ہندو مناظر بھی موجود ہیں، خدا کی ذات کے وجود کے اوپر مناظرہ موجود تھا، ہر کسی نے مباحثے میں شرکت کرنی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ہندو پنڈت آئے اور مولانا قاسم نانوتوی سے عرض کیا حضرت آپ صاحب علم ہیں، نیک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، آپ گفتگو پہلے فرما لیں، ہم گفتگو بعد میں کر لیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے تم گفتگو پہلے کرو، میں گفتگو بعد میں کروں گا، اس لیے کہ جس نبی کا میں امتی ہوں وہ آخری نبی ہے، تمہاری باری پہلے ہے، میری باری بعد میں ہے۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ گفتگو پہلے فرمائیں برکت ہوگی، ہم گفتگو بعد میں کر لیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تم میری بات مان لو تاکہ جھگڑا نہ ہو، کچھ گفتگو پہلے کر لیتا ہوں، کچھ گفتگو بعد میں کروں گا، اس لیے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے، ہم تمہاری بھی مان لیتے ہیں، اپنی بھی رعایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا حضرت دلائل کی تو جنگ ہی نہیں ہے، ہم تو برکت کے لیے کہتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو، میں چاہتا یہ تھا کہ تم گفتگو کر لیتے اور میں بعد میں کرتا، اگر گفتگو میں نے پہلے کر لی تو میرے بعد گفتگو کا جواز بچے گا نہیں، میں نے سارے تمہارے دلائل تو صاف کر دینے ہیں، میری گفتگو اول بھی ہوگی اور گفتگو آخر بھی ہوگی، میں موقع دیتا ہوں تم گفتگو کر لو۔ ہندو پنڈت نہیں مانے، مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے 3 گھنٹے گفتگو کی ہے اپنے فلسفہ بالذات اور بالعرض کی بنیاد کے کہ ایک وجود ذاتی ہے، ایک کا وجود عرضی ہے، اور موصوف بالعرض کا قصہ تمام موصوف بالذات پہ ہوتا ہے، بالذات بالعرض چلے بالذات پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں اس بحث میں الجھتا نہیں، میں صرف فلسفہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی دیوار پہ پڑتی ہے، دیوار تب تک روشن ہے جب تک سورج روشن موجود ہے، اس کی روشنی آپ دیکھو کہاں سے آتی ہے تو سورج سے، تو دیوار کو روشنی ملی ہے لیکن بے العرض ہے سورج کی وجہ سے، اور سورج کی روشنی بالذات ہے تو دیوار والی روشنی سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ کائنات میں جتنے وجود ہیں یہ بالعرض ہیں،
خدا کا وجود بالذات ہے، موصوف بالعرض ختم ہوتا ہے موصوف بالذات پہ۔ اس فلسفے کی بنیاد پہ 3 گھنٹے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گفتگو فرمائی ہے تو حضرت نانوتوی اس کے بعد اتر گئے اور کوئی جواب کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندو پنڈت نے فیصلہ کرتے ہوئے مولانا نانوتوی کے حق میں اعلان کیا، اس نے کہا آج قاسم نانوتوی انسان نہیں، انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ قاسم نانوتوی انسان نہیں، آج انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی جب اسٹیج سے اتر گئے، چند ہندو پنڈت آگے ایک نیا حملہ کیا، انہوں نے کہا مولوی قاسم اے کاش تو ہندو ہوتا تو دلی کے ایک چوک پہ تیرا بت بنا کے تیری پوجا کی جاتی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو پنڈتوں نے ایک اور حملہ کیا، اس نے کہا مولوی قاسم تم مسلمان ہو، تمہاری قدر نہیں ہے، اگر تم ہندو ہوتے تو دہلی کے ایک چوک پہ تمہارا بت بنا کے تمہاری پوجا کی جاتی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم بھی رکھتے تھے، تواضع بھی رکھتے تھے۔ مولانا نانوتوی نے عجیب جملہ فرمانے لگے تم اس لیے بت بنا کے پوجا کرتے ہو کہ تم میں قاسم ہوتا جو کوئی نہیں ہے، کوئی ایک آدھ ہوگا اس کے بت بنا لوگے، یا تو ختم نبوت کے صدقے ہر شہر میں قاسم موجود ہے، یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے، یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے۔ مولانا مظہر نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز تھے، انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھی ہے۔ فرمایا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا جی فلاں شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر اتر گئی ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیار میں تعبیر دی، فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ تو پھر تعبیر یہ ہوگی کہ 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں اسی شہر سے ملازمت کی تار آ جائے گی، اور اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ پہ تمہیں اس شہر سے ملازمت کی تار آئے گی۔ مٹھائی کھلاؤ تعبیر 20 روپے والی، نہ کھلاؤ تعبیر 11 روپے والی۔ مولانا نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ، مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ کی ملازمت۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، آپ یہ بتائیں کہ مجھے 20 روپے والی تعبیر دیں۔ فرمایا اس شہر سے تمہیں خط آئے گا، اس زبان میں تار کہتے تھے، خط آئے گا اور تمہیں 20 روپے ماہانہ کی ملازمت ملے گی۔ 2-4 روز گزرے، خط آ گیا، ان نے درخواست دی تھی ملازمت کے لیے، اس کا جواب آیا کہ 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں حکومت نے ملازم رکھ لیا ہے، تم آ کر اپنی نوکری پہ آ جاؤ، ملازمت پہ آؤ۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مظہر نانوتوی نے پوچھا حضرت جو میں نے خواب دیکھی، جو آپ نے تعبیر بتائی وہ تو بالکل بچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تعبیر آپ نے کیسی دی ہے؟ فرمایا کہ بطخ کو بطن عربی زبان میں کہتے ہیں اور فارسی میں بط کہتے ہیں۔ بطخ کو عربی زبان میں بطن، با اور تا مشدد، اس میں 2 تا ہیں، 2 توئیں ہیں، اور اگر تم فارسی میں کہو تو بط ایک با ہے اور ایک توئیں ہے نا، تا ایک ہے، اور ابجد کے اعتبار سے با کے عدد 2 آتے ہیں اور تا کے عدد 9 آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبیر دینے والے معبر کی تعبیر کے مطابق خواب آتی ہے، خواب کی تعبیر آسمان و زمین کے درمیان معلق اور لٹکی ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دے گا ویسی اس کی خواب صادق آئے گی۔ تو اگر میرے اوپر تھا، میں فارسی والی بت کہوں تو اس میں ایک با اور 2 تا ہے، تو با کا عدد 9 ہے اور با کا عدد 2 ہے اور تا کا 9 ہے، اور 9 اور 2 11 بنتے ہیں۔ اگر عربی والا ہوتا تو با 1 اور تا 2 ہے، 9 اور 2 11، 11 اور 9 20 بنتے ہیں۔ تو میری مرضی ہے میں فارسی والی بطخ لوں، میری مرضی ہے میں عربی والی لوں۔ تم مٹھائی نہ کھلاتے، ہم فارسی والی بطخ تعبیر میں دیتے، تم نے مٹھائی کا وعدہ کیا، ہم نے عربی والی بطخ تعبیر میں دے دی ہے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے علوم ہیں۔ اپنے اکابر کے نقش قدم پہ اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔